آج جو لوگ کہتے ہیں جی علماء کرام بھی ماشاء اللہ آپ اس میں سے ایسے نقطہ آیا ایسی بات ہے یار کہ آپ وہ یہ پھر یہی چیزیں یہی باریکیاں آئیں گی تو کوئی بات سمجھ آتی ہے نا. اللہ رسول کی باریکیاں یعنی عجیب بات ہے کہ اللہ رسول کی بات تو بہت موٹی موٹی بات بنا لے تم مجھے بس موٹی سی بات ہے. عجیب بات ہے جو تمام لطائف کی اصل ہے اور خود بھی جن کا ادراک بھی مشکل ہے لا تدرک الابصار ان کی بات میں کتنے لطائف اور کتنے پردوں کے اندر لاکھوں اور کروڑوں باتیں چھپی ہوئی ہیں. تو وہ بس یہ موٹی سی بات ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہم نے قرآن آسان کیا ہے. ذکر کے دو معنی یاد کرنے کے لیے اور نصیحت کے لیے. آسان نہیں ہے جو تم سمجھو ذکر لفظ لگایا کہ ان چیزوں آسان ہے. نصیحت لینے کا قصہ پڑھ لو تو انسان کے دل پہ اثر ہوگا واقعہ ہوگا یاد کرنا آسان ہوگا. لیکن اس میں کیا خزانے ہیں قیامت تک نکالتے رہو گے اس کے موتی کے بھی ختم ہونے والے نہیں. ہر آنے والا نئی بات نکالتا ہے اس میں سے اور پھر بھی یہ کہہ کے جاتا ہے میں حق تو یہ حق ادا نہ ہو. اندازہ بتاؤ تو اس پہ کتنی رسول اللہ کی باتوں میں کتنی لطافتیں ہیں کتنی کچھ چھپا ہوا ہے اس کے اندر ہے کہ لوگ شرع کیے جا رہے ہیں. وہ تو ایک ہر اصل میں اللہ رسول کے کلام کا کمال یہ ہے کہ ہر لیول کا آدمی اس میں سے اپنا فائدہ لے لیتا ہے. یہ ہے اصل کمال. لیکن یہ نہیں کہ اس میں کوئی کمال نہیں. سیدھا سادہ ہے وہ بھی اپنی لے لیتا ہے جو اس سے اوپر یہاں تک کہ جو بحر ذخار میں گھسنے والے ہیں وہ بھی اپنے موتی وہاں سے نکالتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ابھی تو بہت کچھ ہے اس میں ہم نے کچھ نہیں نکالا. یہ سمجھنے بات ہے نا کہ ایک فصیح بلیغ انسان اس کی کتنی لطافت اس کے کلام میں اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں یہ معنی. تو اللہ رسول جو اصل ہے ان کے کلام میں کتنی لطافت ہے. تو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان ان کی گہرائی تک پہنچا لطافتوں کی ان پردوں کے اندر سے انہوں نے موتی نکالے. کچھ اوپر پھلتے بس کوئی اندر نہیں جا سکے. تو ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب آدمی تھے. سمجھتے تھے کہ تفسیر کبیر علماء کہہ دیتے تفسیر ہر چیز اس میں تفسیر نہیں ہے. جب ان کو سمجھ نہیں آتا مولوی لوگ کو منطق فلسفہ جانتا نہیں ہے عالم کو اس کا باریکی نہیں جانتا ہے اعتراض کرتا ہے. اس میں کتنا علوم ہے. باقی عجیب ان کی باتیں سمجھ میں آتی. جیسے زمانہ گزر رہا ہے اہمیت بڑھتی جا رہی ہے ان چیزوں کی. وہ چیزیں جن کو ہم کہنے رہے تو ایسی ہی کر کے یہ دلیل ہے. اس لیے ایک بات بلسم فرمائی تھی کہ جو عالم اپنی اولاد کو علم دین کی ترغیب نہ دے کے عالم بناؤ اور یہ وہ اپنی کوشش نہ کرے یہ دلیل ہے کہ اس کو خود بھی علم کی گہرائی کا پتہ نہیں اس کو لذت نہیں آئی چکی نہیں ہے. چکی اگر چکی ہوتی تو سوائے اس کے اور کوئی فیلڈ اختیار نہ کرتا ہوں. اور بات ہے پھر کوشش کر جو کہیں بھی چلا جائے بن جائے الگ بات ہے. اپنی کوشش یہی ہو یہ فرماتے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں. ہم والد صاحب کی بات کو عجیب کہتے ہیں یار مولوی بن جائیں لیکن ہم جب فیلڈ میں آئے تو پتہ چلا کہ سارا کچھ تو یہی ہے. روٹی کا مسئلہ تو نہ ڈاکٹری کے ساتھ خاص ہے نہ کاروبار کے ساتھ. وہ تو روٹی ملنی باقی تو پلیٹیں لے کے بھاگ رہے ہیں جو بغیر پلیٹ کے پلیٹ بھی اوپر سے آ رہی ہے روٹی بھی آ رہی ہے. مولوی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی دعوت کی ہارون رشید نے کہا کہ آج ہمارے یہاں خاص چیز پکی ہے آپ آؤ. جمعے کے بعد دسترخوان پر بٹھایا کہ ہمارے یہاں جو پستے کا گھی ہے اس میں آج حلوہ بنایا ہے. پستے کا گھی نکالتا ہے بہت مشکل سے نکلتا ہے گھی آسان نہیں نکلتا اس میں حلوہ بنا ہے. تو امام یوسف ہنسنے لگ گئے. تو بادشاہ تو بہت وہ ہوتے تھے کہتے بادشاہ کی اگاڑی سے بچو اور کھوتے کی پچھاڑی سے بچو. بادشاہ کو تھوڑا سا کھلا مزاج فوراً کر دیتے تھے. تو اس نے جناب بادشاہ تھوڑا سا بےزتی محسوس. اچھا وہ لکھنؤ کے بادشاہوں کا ہوگا. لکھنؤ میں ایک بادشاہ تھا تو اس کے پارلیمنٹ کی سیٹیں پتہ کیسے تھی
اس کی پارلیمنٹ کی سیٹیں تھا نا جو دیواروں میں کرسیاں تھیں، تو سیڑھی کے چڑھا دیتا جاتا، نہ بیچارے نیچے اتر سکتے تھے نہ بھاگ سکتے تھے، بادشاہ جب تک بیٹھا رہتا آئے نہ آئے وہ بیچارے لٹکے ہوئے۔ یہ ان کا پارلیمنٹ کے حال کا نقشہ پیش کر رہا ہوں۔ خیر تو وہ جناب بادشاہ نے بےزتی محسوس کی، انہوں نے کہا آپ ہنسے کیوں؟ ان کا اصل میں استاد جی جب سب پڑھاتے تھے، میں تو یتیم تھا اور فقر و فاقہ تھا، تو استاد جی منیف رحم اللہ خرچہ بھی دیتے تھے، تو فرمایا کرتے تھے کہ اب یوسف تجھے وہ علم پڑھا رہا ہوں تو پستے کے گھی میں حلوہ کھائے گا۔ کہا کہ آج مجھے استاد جی، انہوں نے کہا کہ رحم اللہ ابا حنیفہ کو اللہ رحم فرمائے، بہت اگلے زمانے کی بات دیکھ لیتے تھے، قلندر ہر چی گویا دیدہ گویا، یہ آسان کام ہے پستے کی میں حلوہ کھانا۔